السلام علیکم، تحفہ علیہ صلوات علیہ مدد۔ آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر سیریز آف امام زمان کا تیسرا ایپیسوڈ۔ معزز سامعین محترم، کل والے ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ روح القدس ایک ایسا پرندہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا محافظ ہے، اس کا کام علم و دانش کے ذریعے تربیت کرنا ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ انبیاء روسیہ کی اولاد رشد و نمود میں عام بچوں سے فرق رکھتی ہیں، اور ائمہ جب شکم مادر میں ہوں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی ماں سے وہ تکلم بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے جن 3 موضوعات پر بات کرنی ہے انشاءاللہ کہ امام مہدی علیہ السلام نے ولادت کے بعد کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اپنے لیے منتخب کیا، اور ظہور امام کے بعد کیا ہوگا۔ مناقب اہل بیت جلد نمبر 4 میں ثاقب فی المناقب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سیاری کہتے ہیں کہ نسیم اور ماریہ نے میرے سامنے نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ کہ امام زمانہ جب متولد ہوئے تو وہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی، پھر ایک چھینک ماری اور فرمایا، سب تعریفیں پروردگار عالمین کے لیے، خدا کا درود محمد اور اس کی آل پر جو خدا کا عبد اور ذاکر تھا۔ کہ کون؟ یہ امام زمانہ اپنی جد کا بتا رہے ہیں کہ وہ محمد جو خدا کا عبد بھی تھا اور ذاکر بھی تھا، وہ نہ تو ناک بھون چڑھاتا اور نہ ہی تکبر کرتا تھا۔ مزید اگلے فرمایا کمال الدین میں اور بحر الانوار میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مزید مولا فرماتے ہیں کہ ستمگر یہ خیال کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ستمگر یہ خیال کرتے ہیں حجت خدا باطن ہے اور ختم ہو چکی ہے، اگر مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو ہر طرح کا شک و شبہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کتاب مصباح الانوار میں مذکور ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، کون جابر بن عبداللہ انصاری کہ جنہوں نے 6 بادشاہ تک کی زیارت کی اور قبر امام حسین کے پہلے زوار اور زائر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے روز جمعہ، راتوں میں سے لیلۃ القدر اور مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان کو منتخب کیا اپنے لیے، یعنی ایاموں میں سے ایام جمعہ، راتوں میں سے لیلۃ القدر فضیلت کے اعتبار سے اور مہینوں کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان۔ مزید مجھے پیغمبروں کے لیے چنا، علی کو میرا جانشین اور ولی بنایا، علی سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دنیا کے لیے حجت قرار دیا، اور پھر حسین علیہ السلام کے 9ویں بیٹے عالم ترین، یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو خود شہر علم ہے، کہ جو حسین کے 9ویں بیٹے عالم ترین اور حکیم ترین ہیں۔ آگے کہا گیا ہے کہ کتاب منتخب البصائر میں ہے، میں نے ایک کتاب دیکھی، اسی مناقب اہل بیت کا مؤلف کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک خطبے کے آخر میں علی علیہ السلام نے حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب حضرت ظہور کریں گے وہ مصر کی طرف جائیں گے، یعنی ظہور امام کے بعد جو سب سے پہلا سفر ہوگا امام زمانہ کا، وہ کہاں ہوگا؟ مصر کی طرف ہوگا۔ اس شہر کی جامع مسجد میں منبر پر بیٹھیں گے اور لوگوں کے سامنے خطبات پڑھیں گے، پس بہت جلد زمین کو عدل کی بشارت اور خوشخبری دی جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، درخت پھل دیں گے، زمین تمام نباتات اگائے گی، کتنا سہانا وہ دور ہوگا، زمین کو اہل زمین کے لیے زینت بخشی جائے گی اور لوگ درندوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج تو ہم ڈرتے پھر رہے نا، لیکن مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب وقت کا حسین، آخری حسین اس دنیا میں آئے گا تو کیا مقام، کیا منظر ہوگا، دنیا کے لوگ درندوں سے محفوظ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ درندے راستے میں جانوروں کی طرح چریں گے۔ علم و دانش لوگوں کے دلوں میں ایک جگہ بنا لے گی۔ آج علم جو ہے وہ اتنا ناقص ہو گیا، اتنا لوگوں نے اس کو ہلکا لے لیا، لیکن امام زمانہ کے دور میں علم کی کیا ایک فضیلت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم و دانش لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے گی، یہاں تک کہ کوئی مومن علم میں اپنے بھائی کا محتاج نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کے بذات خود مومن اتنا با علم ہو جائے گا۔ اس دن قرآن پاک میں آیت شریفہ کی اس آیت کی تعویل مکمل ہو جائے گی کہ خداوند عالم نے سورہ نساء آیت نمبر 130 میں جو فرمایا تھا وہ ظہور امام کے بعد اس کی تفسیر تمہیں نظر آئے گی۔ کیا تھی وہ آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کی وسعت سے غنی اور بے نیاز کر دے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی،
حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خوشگوار ہو ان اعمال کے سبب سے جو تم نے گزشتہ ایام میں انجام دیے ہیں۔ کہ دعا ہے پروردگار عالم جلد از جلد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بامعرفت اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا اور نصرت کرنا نصیب ہو۔ الہی آمین۔